اچھا 20 جون کو انڈیا سے فلائٹ جدہ جائے گی تو کیا 17 دن پہلے ہی احرام پہنا ہوگا؟ 20 جون کو جدہ سے انڈیا سے فلائٹ جدہ جائے گی تو کیا 17 دن پہلے ہی احرام پہننا ہوگا؟ دیکھیں میں حج کا طریقہ جو بتایا ہوا نا وہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں، پلے لسٹ پوری موجود ہے حج اور عمرہ کی، اس کا نام ہی ہے حج عمرہ گائیڈ۔ 2 طرح کے حج ہم کرتے ہیں جو باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، ایک کرتے ہیں ہم حج افراد، 2 حج زیادہ تر کرتے ہیں، ایک قران کرتے ہیں ایک تمتع کرتے ہیں۔ قران جو ہوتا ہے نا وہ ذرا مشکل ہے حج، اس میں آپ کو قربانی کا جانور ساتھ لانا چاہیے۔ اب علماء نے فتوے دے رکھیں کہ چونکہ آپ کا قربانی کا جانور وہاں پہلے سے ہی پہنچا ہوا ہے، ایک طرح سے آپ لے کے ہی آ رہے ہیں قربانی، وہیں آپ نے پیسے دے دینے ہیں، گورنمنٹ کر دے گی، تو آپ قران بھی کر سکتے ہیں۔ قران بہت مشکل حج ہے، کیوں؟ آپ نے اگر آج، کیونکہ حج کے ہیں 3 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جو اللہ کے نبی نے بتائے، قرآن نے نہیں بتائے۔ یا ریممبر، قرآن سم ٹائم won't even tell you کہ what it is، نبی will explain what it is۔ تو یہ 3 مہینے آپ فرض کریں ابھی نکل پڑے، اور حج ہے مہینے بعد، تقریباً آپ ابھی سے 1 مہینے بعد، آج شاید 8 ذی القعدہ ہو گئی، ذرا ڈیٹ بتائیے گا اسلامی ڈیٹ، 8 ذی القعدہ ہو گئی، تو غالباً ابھی 1 مہینہ پورا موجود ہے۔ آپ سوچیں ابھی نکلے، آپ جب میقات پہ پہنچنے والے ہوں گے نا، جہازوں میں اعلان ہوتا ہے، جو ایٹ لیسٹ مسلم ملکوں کی جو فلائٹس ہیں کہ بھئی میقات آ رہا ہے، جو 5 پوائنٹس ہیں میقات کے اوپر، میری ویڈیو تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، وہ اس سے پہلے آپ نے احرام پہننا ہے، یا اپنی رہائش گاہ سے پہن لیا، مگر نیت جہاز میں وہاں کی، جب پتہ چلا ابھی آپ آدھے گھنٹے کی دوری پر لینڈنگ سے پہلے آپ نے لبیک کہا اور احرام شروع ہو گیا، صرف لبیک بھی کہہ دیا تو احرام میں آپ آ گئے، بولنے سے احرام شروع ہوتا ہے، شروع ہو گیا۔ اب آپ نے مکہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، عمرے کے آتا یعنی طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے صفا مروہ کے بیچ میں، احرام نہیں ختم کرنا، احرام نہیں ختم ہوگا، آپ کا احرام چلتا رہے گا، آپ کا سمجھے وہ قران ہو گیا، وہ حج ہی چل رہا ہے، طواف آپ احرام کے اندر ہی ہیں، احرام کھولیں گے ہی نہیں آپ، یعنی احرام چینج کر سکتے ہیں مگر حالت احرام سے آپ باہر نہیں آئیں گے۔ احرام ایک حالت کا نام ہے، صرف کپڑوں کا نام نہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، احرام گندا ہو گیا، پھٹ گیا، شلوار پہن لیں اس کے نیچے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، نہا لیں، مگر پابندیاں ساری کی ساری وہ ہوں گی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں سنوارنے، بناؤ سنگھار نہیں کرنا، پرفیومز نہیں لگانے، بعد میں کچھ نہیں، پہلے لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ختم ہوگا اس دن جب آپ کریں گے بال منڈائیں گے وہاں پر 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو، جب آپ کنکریاں ماریں گے پہلے سپاٹ کے اوپر، جمرۃ العقبہ پر، جس کو لوگ بڑا شیطان نعوذ باللہ بولتے ہیں، استغفر اللہ، وہ نہیں ہے بڑا شیطان، بڑی برجی جو ہے، بڑا پل، بڑا والا وہ کھڑا ہے جو سٹینڈ، اتنا اب تو بہت بڑی 4 سٹوری وہ دیوار بنا دی انہوں نے، بڑی دیوار، وہاں پتھر جو مارنے، تب اس کے بعد بال کٹانے یا منڈانے کے بعد احرام کی کچھ پابندیاں ختم ہوں گی۔ حلال آپ ابھی بھی نہیں ہوئے پوری طرح اپنی زوجہ کے لیے یا وہ آپ کے لیے، وہ کب ہوگی؟ جب آپ طواف زیارت کریں گے، تو یہ چلے گا لمبا، اس لیے حج تمتع آسان ہے، اور جو بندہ بھی جانور قربانی کا نہیں لے کے جا رہا، جو کہ میجورٹی ابھی ایسے ہی کر رہی، وہ حج تمتع ہی کرے، آپ حج تمتع کریں بس، عمرہ اور حج علیحدہ۔ آپ کے لیے میں ریکمینڈ ہی نہیں کرتا جو انڈیا پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، بنگلہ دیش سے، کہ وہ حج قران کریں، یا افراد تو ہوگا ہی نہیں، افراد ان کا ہوتا ہے تیسرا جو قسم حج کی، جو سیدھا وہاں پہنچے منا میں، سیدھا مکہ نہیں، سیدھا منا، سکپ کریں گے آپ خانہ کعبہ پہ حاضری کو، وہ ہے حج افراد، جس میں وہ 4-5 دن کے مناسک وہ پہنے رکھے احرام، یا اس دن میں آپ نے اگر کرنا ہے قران وہ کر لیں، 5 دن کا احرام ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے یہ، ورنہ وائلیشن پہ وائلیشن ہوگی، لوگ دم پہ دم ڈالیں گے، کچھ تو پکے والے اصلی دم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو یہ امید ہے یہ سوال کلیئر ہو گیا کہ جو 17 دن پہلے ہی احرام پہن رہا ہے وہ تو حج قران کرے، وہ میں نہیں ریکمینڈ کرتا، تمتع کرو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، وہ ہے تمتع ہے عمرہ اور حج کا، جس میں متاع ہے، فائدہ ہے، عمرہ بھی کرو گے حج بھی کرو گے، ڈبل فائدے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے، جس کو عرب جاہلیت کے سب سے برا گناہ مانتے تھے
اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کینسل کیا کہ نہیں ہے گناہ بھائی، ایک ہی سفر میں 2 کام کرنا، یہ بالکل صحیح ہے، آپ کر سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔